السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے ایک نیو ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول ہے نور عروج کا۔ ناول کا نام ہے دید یارم، ایپیسوڈ نمبر ہے 1۔ لیکن اگر آپ اس کمپلیٹ ناول کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کمپلیٹ ناول کو ریڈ کرنے کے لیے DBL پر اس کی لینی ہوگی سبسکرپشن۔ یہاں پر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی فرسٹ ایپیسوڈ۔ اس سے پہلے آپ چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کس سوچ میں گم ہے سکون قلب، وہ اپنے عالیشان کمرے کی بڑی سی کھڑکی میں کھڑی باہر دور تک پھیلے مہیب سناٹے کو بغور دیکھ رہی تھی جب اچانک کوئی ان کی پشت پر نمودار ہوا۔ آپ نے کل حاجب کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا ہے ربی۔ ابھی تو آپ انہیں صرف قبیلہ سونپ رہے ہیں اور کل چل کر انہیں پورے کوہ کاف کی بادشاہت سنبھال لیں گے۔ ہمیں ڈر ہے کہیں اس بات پر کوئی فساد برپا نہ ہو جائے۔ وہ کچھ فکر مند تھی، جس پر بادشاہ ربی نے پیار سے اپنی ہمسفر کو دیکھا۔ آپ کیوں فکر مند ہو رہی ہیں زلیخا؟ حاجب نہ صرف ہمارے اکلوتے چشم و چراغ ہیں بلکہ وہ ہر طرح سے قابل ہیں اس گدی کو سنبھالنے کے لیے، انہوں نے محبت پاش لہجے میں کہتے ہیں ان کی گال سے ہلائی۔ مگر ربی آپ بھول رہے ہیں شفیع بھائی جلال کو یہ گدی سونپنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو جلال صاحب سے 1 سال بڑے ہیں، جلال حاجب سے 1 سال بڑے ہیں۔ وہ اپنے جیٹ کے ارادوں سے واقف تھیں تبھی انہیں مطلع کیا۔ ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے زلیخا۔ جلال کن خصلتوں کا حامل ہے یہ جانتے بوجھتے ہم کوہ کاف کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے۔ بادشاہ ربی کی آنکھوں میں آگ بھڑکی جو ان کے غصے کو واضح کر رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں ربی، لیکن آپ نہیں جانتے کہ شفیع بھائی نے قبیلے کے کچھ معزز جنزادوں کو اپنی حمایت میں تیار کر لیا ہے۔ وہ لوگ کل کے جلسے میں آپ کی مخالفت کریں گے۔ ملکہ زلیخا نے ان کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تاکہ ان کا غصہ کم ہو سکے، اور اس عمل کا خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا۔ کل جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے کل بھی ربی۔ اس وقت ہم اپنے درمیان کسی قسم کی دوسری سوچ یا بات نہیں چاہتے۔ ان کی کمر کے گرد بازو حائل کیے وہ دیوانگی کے عالم میں بولے تو ملکہ زلیخا مسکرا دی۔ اپنی عمر کا خیال کریں بادشاہ سلامت، آپ کا شہزادہ آپ کے برابر قد نکال چکا ہے، مگر آپ کی عاشقی میں فرق نہ آیا۔ ملکہ زلیخا نے انہیں چھیڑا تو وہ کہا لگا کر، بیٹا جوان ہو گیا مگر ہم بوڑھے نہیں ہوئے ملکہ، اور نہ ہی آپ کبھی ہمیں یہ طنز کر سکیں گی۔ ہماری طرح ہماری محبت بھی سدا بہار جوان رہے گی۔ انہوں نے ان کی گال پر محبت ثبت کی تو ملکہ زلیخا کھلکھلا اٹھیں۔ ان کی مسکراہٹ نے ان کے حسن کو دوام بخشا تھا تو وہیں بادشاہ ربی کے جذبات کے سمندر میں بھی تلاطم برپا کیا تھا۔ آپ کی مسکراہٹ آج بھی اس جنسات کو بے خود کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے ملکہ جان۔ بادشاہ ربی بے خود سے جھک کر ان کی مسکان کا صدقہ اتار گئے، اور آپ کی یہ بے خودی آج بھی آپ کی ملکہ کو شرم سے بے حال کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے بادشاہ سلامت۔ ان کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ملکہ زلیخا ان سے نظریں چراتے بولی، تو ثابت ہوا محبت عمر اور وقت کے قید سے آزاد ہوتی ہے۔ یہ صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہے تو کبھی لمحوں کو صدیوں میں محیط کر دیتی ہے۔ انہوں نے ان کا رخ پلٹتے باہر آسمان کی سمت جھانکا۔ ان کے حصار میں کھڑی ملکہ زلیخا اس ہم سفری پر نازاں تھی۔ میری دعا ہے میرے حاجب کو بھی ایسی محبت ملے تو صدیوں یاد رکھی جائے۔ انہوں نے اپنے خوبرو شہزادے کو یاد کرتے مسکرا کر کہا تو بادشاہ ربی مسکرا دیے۔ وہ ہم دونوں کا سنگم ہے ملکہ، دیکھیے گا وہ جب بھی کرے گا عشق کرے گا، اور کوئی ایسا ویسا عشق نہیں، وہ عشق جو امر ہو جائے گا۔ بادشاہ ربی اپنے صاحبزادے کی فطرت سے آگاہ تھے تبھی پیشن گوئی کی۔ آمین۔ وہ دونوں اسے دعا دے رہے تھے مگر نہیں جانتے تھے عشق ہر کسی کو راس نہیں آتا۔ حاجب ربی اس عشق میں کس کس در کی خاک چھاننے والا تھا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپ کہاں ہیں شہزادے؟ فوراً قبیلے لوٹ آئیں۔ حاجب شکار کی نیت سے چند دنوں سے قبیلے کے باہر موجود تھا۔ کوہ کاف کی وادیوں کو کھوجتا وہ اپنے شوق کی تسکین کو نکلا تھا۔ آج بھی وہ ایک جنگل میں قیام پذیر تھا جب اسے شائق کی آواز سنائی تھی۔ اس کی طاقت کے باعث تھا کہ وہ اتنے فاصلے سے بھی شائق کی نہ صرف آواز سن سکتا تھا بلکہ اس سے ہم کلام بھی ہو سکتا تھا۔ سب خیریت ہے شائق؟ اتنی جلدی میں کیوں بلا رہے ہو تم ہمیں؟ اس نے آنکھیں موندی تو شائق اس کے سامنے موجود تھا۔ بادشاہ ربی نے اچانک آپ کی تاج پوشی کا اعلان کر دیا شہزادے، اور اس بات پر شہزادے شفیع کی جانب سے عام بغاوت کا اعلان کر دیا گیا۔ ہمیں شک ہے وہ اپنے اعلیٰ کاروں کے ساتھ بادشاہ ربی پر حملہ کرنے کا ارادہ بنا رہے ہیں۔ شائق نے اسے ساری بات سے آگاہ کیا۔ تایا جان کی یہ مجال کہ وہ بابا جان کی مخالفت کریں؟ ہمارے آنے تک وہاں سب سنبھال لینا شائق۔ بابا جان کو ہلکی سی آنچ بھی آئے تو حاجب ربی جو قہر برپا کرے گا وہ کسی نے نہیں سوچا ہوگا۔ حاجب کی نیلی آنکھیں آگ برسانے لگی تھیں۔ آپ پریشان مت ہو شہزادے، ہم سب سنبھالیں گے۔ آپ جلد از جلد یہاں پہنچے کیونکہ اگر معاملہ بگڑ گیا تو ہم یہ سب سنبھال نہیں سکیں گے۔ شائق نے اسے تسلی دی۔ تم فکر مت کرو، ہم جتنی جلدی ہو سکے وہاں پہنچتے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ آنکھیں کھول گیا جس پر ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آہ! اس سے پہلے کہ وہ واپسی کا سفر طے کرتا زوردار چینخ پر متوجہ ہوا۔ اسے لگا کوئی مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے۔ تبھی حاجب تیزی سے اٹھا اور آواز کی سمت دوڑا۔
مطلوبہ مقام پر پہنچ کر اس کی حیرت کے انتہا نہ رہی جب اس نے سامنے کا منظر دیکھا جو اس کی توقع کے برعکس تھا۔ سامنے ہی دلکش لباس میں، چہرے کو باریک رومال میں چھپائے ایک نسوانی وجود ایک بڑے سے دیو کو قابو کرنے کی کوشش میں مگن تھی۔ وہ جس طرح لڑ رہی تھی اس سے کوئی معمولی جنی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی رفتار، اس کی پھرتی سب قابل دید تھی، مگر مقابل موجود درندہ بھی خاصا طاقتور تھا۔ تبھی مقابلہ زوروں پر تھا، اچانک وہ درندہ اس پر حاوی ہوا اور اس سے پہلے کہ وہ درندہ اس پر حملہ کرتا، حاجب خود کو روک نہ سکا۔ ایک ہی جست میں حاجب نے اس درندے کا جبڑا پکڑ کر اسے اس جن زادی سے دور کیا اور اگلے ہی بار میں وہ درندہ 2 حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ حاجب کی اس مداخلت پر اس جن زادی نے تیش سے حاجب کو دیکھا۔ ٹھیک اسی لمحے اس کا نقاب گرا تھا اور حاجب نے اسے دیکھا۔ آگ رنگ کی وہ دلکش آنکھیں جن پر لمبی لمبی خمدار پلکیں تھیں وہ حاجب کو ساکت کر گئی تھیں۔ اپنی زندگی کے گزرے سالوں میں حاجب ربی نے اتنی خوبصورت آنکھیں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ باریک سی ناک اور سرخ یاقوتی لبوں نے حاجب کا سارا سکون غارت کیا تھا۔ زیادہ بہادری بھی بسا اوقات خطرناک ہوتی ہے محترمہ، سو احتیاط کریں۔ وہ مشکل خود کو سنبھالتے حاجب اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اور دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانا بے وقوفی ہوتی ہے، اس لیے اپنے کام سے کام رکھنا سیکھو۔ وہ جتنی بھی سخت لڑائی کرتے ہوئے لگی تھی اب بولی اس سے بھی سخت تھی۔ آپ کے ہاں جان بچانے والوں کو اس طرح شکریہ ادا کیا جاتا ہے؟ حاجب نہ جانے کیوں اس سے بات کر رہا تھا، حالانکہ وہ جلدی میں تھا، مگر اس پل تو جیسے وہ سب بھولا ہوا تھا۔ تمہیں کسی نے مدد کے لیے درخواست نہیں کی تھی، میرا شکار چھینا ہے تم نے؟ وہ اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ معذرت خواہ ہوں، ہمیں لگا ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ حاجب نے اسے دیکھتے کہا۔ شہزادے جلدی پہنچے یہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتی یا حاجب کچھ کہتا، شائق کی آواز نے ایک بار پھر حاجب کو متوجہ کیا۔ ہم پہنچ رہے ہیں۔ حاجب نے سر جھٹکتے خود کو اپنے مقصد کی جانب متوجہ کیا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ضرور کرنا چاہیں گے ہم۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ اس کے مقابل آیا اور اس کے قریب سرگوشیانہ انداز میں کہتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ لیلا کہاں ہو تم؟ لیلا کے اس انداز پر صحیح سے حیران بھی نہ ہو سکی جب خود کو پکارتی ساشا کی آواز پر سر جھٹک گئی۔ آ رہی ہوں، تیزی سے کہتی وہ ایک نظر درندے کے وجود پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا کریں شفیع؟ بادشاہ ربی کی آنکھیں اس وقت برف کی مانند ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ان کے مقابل کسی کو کچھ بھی کہنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ تم میرے بیٹے کے حق پر ڈاکہ ڈالو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ یہ تمہاری بھول ہے ربی۔ کئی سال پہلے بابا نے ہم پر تمہیں فوقیت دی، ہم خاموش رہے، مگر اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ مقابل بھی انہی کا خون تھا تو دہشت کم کیسے ہو سکتی تھی؟ بات سالوں پہلے بھی اصول کی تھی اور آج بھی اصول کی ہے۔ تب بھی آپ پر ہمیں فوقیت آپ کی خصلتوں کی بدولت دی گئی تھی، اور معاف کیجیے گا مگر آپ کا بیٹا بھی انہی گندی عادات کا مالک ہے۔ ہم کوہ کاف کا مستقبل کسی ایسے ویسے کے ہاتھ نہیں جانے دیں گے۔ ڈرنا ان کی خصلت میں نہیں تھا اور ان کی کھری بات پر شہزادے شفیع کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم اور اب تمہارا بیٹا اس بادشاہت کے قابل ہو، مگر میرے رہتے یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم خود یہ گدی جلال کو نہیں سونپو گے تو میں یہ گدی تمہارے بیٹے کے لیے بھی نہیں رہنے دوں گا۔ کوہ کاف کے 2 طاقتور ترین جنات آمنے سامنے تھے۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا اور ان دونوں کے غصے کی دہشت سے وہاں موجود ہر چھوٹا بڑا جن وحشت زدہ ہو چکا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اب اس کا فیصلہ جنگ کی صورت میں ہی ہوگا، بادشاہ ربی نے سرد و سپاٹ انداز میں کہا۔ ربی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دونوں کا غصہ قبیلے کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسا مت کریں۔ ملکہ زلیخا کو مداخلت کرنا پڑی ورنہ کچھ باقی نہ بچتا۔ بادشاہ ملکہ درست فرما رہی ہیں، آپ کوہ کاف کے بادشاہ ہیں، صرف قبیلے ہی نہیں پورے عالم جنات کے نظام کو دیکھنا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے جنگ چھیڑ دے تو تباہی ہماری سوچ سے بڑھ کر ہوگی۔ وہاں کے ایک معزز جن نے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ بادشاہ، شہزادے تشریف لا چکے ہیں۔ اچانک دربار میں شور اٹھا تو سب کی نگاہیں دروازے کی سمت اٹھیں۔ اپنا شاہی لباس زیب تن کیے وہ لمبا چوڑا خوبرو شہزادہ پوری آن بان کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی دھمک پر وہاں موجود ہر جن کا وجود ایک پل کو لرزش کا شکار ہوا تھا۔ اگر وہ نرم تھا تو روئی کو مات دیتا، مگر اس کا غصہ پہاڑوں کو ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلام بابا جان۔ وہ چلتا ہوا سیدھا بادشاہ ربی کے پاس آیا تھا۔ ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے آنکھوں سے انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی برف میں ڈھلتی آنکھیں یکلخت اپنے اصل رنگ میں لوٹ آئی تھیں۔ کیا ہم جان سکتے ہیں یہاں ماحول اتنا سنجیدہ اور گھمبیر کیوں ہے؟ وہ ایک جھٹکے سے سب کی سمت مڑا۔ شہزادے بادشاہ ربی آپ کی تاج پوشی چاہتے ہیں، جبکہ شہزادے شفیع کا کہنا ہے کہ شہزادہ جلال اس گدی کے اصل حقدار ہیں۔ ان میں سے ایک معزز وزیر نے معاملہ اس کے گوش گزار کیا۔ ہم جانتے ہیں یہ معاملہ ہمارے بڑوں کا ہے جس میں بولنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، مگر بابا جان، تائے جان کا حق ہے بیٹے کے لیے فکر مند ہونا۔ ہمارا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات ہے جس پر غصہ کیا جائے۔ حاجب جانتا تھا ان سب کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں حاجب، ہم گدی یوں ہی جلال کو سونپ دیں؟ بادشاہ ربی کو بیٹے پر طیش آیا۔
بابا جان، جب ایک منصب کے دو دعوے دار ہو جائیں تو حقدار کو چننے کا بہترین طریقہ دونوں فریقین کے مابین مقابلہ ہوتا ہے۔ تایا جان کو لگتا ہے کہ جلال اس گدی کے حقدار ہیں اور آپ ہمیں اس قابل جانتے ہیں، تو اس کا حل یہی بچتا ہے کہ آپ سب لوگ ہم دونوں میں مقابلہ کروا لیں۔ جو اس منصب کے لائق ہوگا وہ فتح یاب ہو جائے گا۔ حاجب نے بنا کسی تگ و دو کے مشورہ دیا، جس پر وہاں چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ خود شہزادے شفیع بھی ششپنج کا شکار ہوئے تھے۔ یہ بہترین تجویز ہے بادشاہ سلامت، اس طرح کوئی جنگ و جدل کا ماحول بھی نہیں بنے گا اور ہمیں اس گدی کا حقیقی وارث بھی چن لیں گے۔ وزیر نے بادشاہ ربیع کو دیکھتے ہوئے کہا، جنہیں یہ تجویز بہت زیادہ پسند تو نہیں آئی تھی مگر وہ مطمئن ضرور تھے۔ مگر شہزادہ شفیع نے کچھ کہنا چاہا جب کسی نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ مجھے منظور ہے۔ ان کی پشت کی جانب سے ان کی شکل سے مشابہت رکھتا جے نمودار ہوا تھا لمبے چوڑے وجود کا مالک جلال، جو دیکھنے میں حاجب سے بھی چند انچ اونچا تھا مگر شکل و صورت میں باپ سے ملتا تھا۔ مگر جلال، انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ حاجب بالکل ٹھیک کہہ رہے والد محترم، جب صلح صفائی سے معاملات نمٹ سکتے ہیں تو بھائی بھائی ایک دوسرے کا گریبان کیوں تھامیں؟ نہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، نہ ہی خود اپنے بھائی سے دستے گریباں ہونا چاہوں گا۔ جلال پرسکون مسکراہٹ کے سنگ حاجب کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر سب اس فیصلے پر مطمئن ہیں تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ شہزادے حاجب اور شہزادہ جلال میں مقابلہ منعقد کیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی اپنی عقل، ذہانت، بہادری اور قابلیت ثابت کرے گا وہ اس قبیلے اور کوہ کاف کی سرداری کا تاج اپنے سر پر پہنے گا۔ بادشاہ ربیع نے سب کو اس فیصلے کا حمایتی پاتے اعلان کیا تھا۔ وہاں سب سوچ میں مگن تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ صرف دو لوگ تھے جو مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور یہ مسکراہٹ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ مقابل کس قسم کی سوچ رکھتا ہے۔ اب انتظار تھا تو بس نقاب اترنے کا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے حاجب، آپ کچھ کھوئے سے لگ رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح رات سونے سے پہلے ملکہ زلیخا کو شب خیر کہنے آیا تو ان کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا۔ دل و دماغ وہ وہیں جنگل میں کہیں چھوڑ آیا تھا۔ اس وقت مقابلے کی جگہ وہ حسینہ اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ کچھ نہیں ماں، ہم ٹھیک ہیں۔ حاجب کو کھویا ہوا محسوس کرتے ملکہ زلیخا پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ حاجب ان کے پکار پر ہوش میں آیا اور مسکرا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ آپ بتائیں نا، چاہے وہ الگ بات ہے شہزادے، مگر ہم جانتے ہیں کچھ تو ایسا ہے جو ہمارے شہزادے کے ذہن پر سوار ہے۔ کیا جلال سے ہونے والے مقابلے پر فکر مند ہیں؟ انہوں نے محبت اور فکر کے سنگ پوچھا۔ آپ کو لگتا ہے ماں کہ ہم اتنی بے ضرر سی بات کو خود پر حاوی کریں گے؟ اس نے الٹا ان سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی تفتیش کرتی بادشاہ ربیع کی آمد پر وہ دونوں متوجہ ہوئے، جو کچھ خفا دکھائی دے رہے تھے۔ حاجب نے انہیں خود سے خفا دیکھ کر مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ ماں، لگتا ہے بابا جان ہم سے خفا ہیں۔ حاجب نے انہیں سنانے کو اونچی آواز میں کہا۔ لگ تو رہا ہے، اب کیوں خفا ہیں؟ یہ تو آپ کے بابا جان ہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کی شرارت میں بھرپور ساتھ دیا۔ بابا جان، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ وہ اٹھ کر ان تک آتا لاڈ سے ان کے ساتھ لپٹتا بولا، یہ لاڈ پیار دکھا کر ہمارا غصہ ختم کرنے کی کوشش مت کریں حاجب، ہمیں بہت غصہ ہے آپ پر۔ انہوں نے اسے خود سے دور ہٹانا چاہا۔ مگر کیوں بابا جان، وجہ تو بتائیں۔ حاجب جانتے ہوئے بھی ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ فضول قسم کا مقابلہ رکھنے کی؟ ہم انہیں چٹکیوں میں ہرا سکتے تھے، پھر یہ سب تماشا کس لیے؟ بادشاہ ربیع دل سے اس مقابلے کے حق میں ہرگز نہ تھے۔ بابا جان، جو چیز بغیر جھگڑے حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنا اور قبیلے کا سکون کیوں تباہ کرنا؟ آپ جانتے ہیں انہیں ہرانے کے ساتھ ساتھ ہم قبیلے کا بھی نقصان کر جاتے ہیں، جو کہ ضروری نہیں ہے۔ حاجب اب کے سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن جلال بہت شاطر ہے حاجب، وہ جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر سجے بھائی چارے اور اچھائی کے نقاب سے دھوکہ مت کھائیے گا۔ بادشاہ ربیع اگر چہروں کو پڑھنے کا فن نہ جانتے تو اتنی کامیاب حکومت کبھی نہ کر پاتے۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں بابا جان؟ اگر جلال شفیع کے چہرے پر ایک نقاب ہے تو حاجب ربیع کون ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی ہم اسے اس کے مکروہ ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ حاجب کی پراسرار مسکراہٹ پر انہیں تسلی ہوئی۔ وہ کیسے بھول سکتے تھے کہ ان کا شہزادہ کوئی عام شہزادہ نہیں تھا۔ پھر بھی ہم آپ کو ہدایت کر رہے ہیں، اس سے بچ کر رہیے گا۔ دشمن کے وار سے زیادہ دوست کا دھوکہ خطرناک ہوتا ہے، اور اس بار وہ آپ پر دوستی اور بھائی چارے کی تلوار سے وار کرنے کی کوشش کرے گا۔ بادشاہ ربیع نے اسے ہدایت دی تو وہ سر ہلا گیا۔ آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجب نے انہیں مطمئن رہنے کا اندیا دیا، جس پر وہ بھی ہر فکر بھولتے مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، ہم سب فکریں آپ پر چھوڑتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ بادشاہ ربیع نے اس کی گال تھپتھپائی، جس پر وہ مسکراتا ہوا ملکہ زلیخا کی گود میں واپس جا لیٹا۔ یہاں کہاں براجمان ہو رہے ہیں شہزادے؟ اپنے کمرے کا رخ کریں۔ فکر ہٹی تو بادشاہ ربیع بھی شرارت پر اترے۔ سیدھا سیدھا کہیں، آپ کو ہماری ماں کے ساتھ تنہائی درکار ہے۔ ماں دیکھ لیں، بابا جان کو بوڑھے ہو گئے مگر عاشقی کا بھوت نہیں اترا۔ حاجب نے انہیں چھیڑا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئے۔ یہ آپ نے بوڑھا کسے کہا صاحبزادے؟ بھولے مت، ایک جنسات کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی عشق کا تعلق عمر سے تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو دلوں کے معاملے ہیں، مگر آپ کہاں سمجھیں گے یہ سب۔
انہوں نے گھور کر کہتے آخر میں اسے چھیڑا، جس پر چھم سے ایک سراپا اس کے تصور میں ابھرا۔ کہاں کھو گئے شہزادے؟ اسے خاموش پا کر وہ دونوں چونکے۔ کہیں نہیں بابا جان، ہمیں لگتا ہے ہمیں آپ دونوں کو وقت دے دینا چاہیے، ہم چلتے ہیں۔ شبہ خیر ماں، شبہ خیر بابا جان۔ وہ سٹپٹا کر ہوش میں آتا جلدی سے وہاں سے نکلا، کہیں وہ دونوں اس کی چوری پکڑ ہی نہ لیتے۔ انہیں کیا ہوا؟ بنا کوئی جوابی کارروائی کیے نکل گئے۔ حیران کن ہے یہ تو، بادشاہ ربی بستر پر دراز ہوتے حیرت سے بولے۔ ربی، ہمیں لگتا ہے حاجب کو کوئی مل گئی ہے، کوئی ایسی جن سے عشق کیا جا سکے۔ ملکہ زلیخا نے مسکرا کر کہا تو وہ چونکے۔ کیا سچ میں؟ انہوں نے شدید حیرانگی سے پوچھا۔ ہمارے بیٹے کبھی ایسے کھوئے کھوئے نہیں دیکھے نا۔ عشق کی بات پر یوں خاموشی دکھائی۔ ضرور کوئی وجہ ہے، وہ پر یقین تھی، جبکہ ان کی بات پر بادشاہ ربی مسکرا دیے۔ اگر ایسا ہے بھی تو ہم چاہیں گے وہ جلد انہیں پالیں، جو صرف ان کے لیے بنائیں گے، اور ملکہ جان اب بھی ان سے ہٹ کر ہم پر تھوڑی توجہ دے دیں۔ بادشاہ ربی نے ملکہ کو اپنی سمت متوجہ کیا تو وہ مسکرا دی، جبکہ ان دونوں کی دعاؤں اور خواہشوں سے دور کچھ ایسا تھا جو بہت برا ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لیلا، سب ٹھیک ہے نا؟ تم جب سے اس درندوں کو مار کر لوٹی ہو بہت خاموش اور الجھن زدہ لگ رہی ہو۔ ساشا اور لیلا دونوں جنگل میں ہی موجود تھے جب ساشا نے اسے الجھن زدہ دیکھتے پوچھا۔ آج میں نے جنگل میں کسی کو دیکھا ساشا، وہ عجیب سی پراسرار شخصیت رکھتا تھا۔ لیلا کے ذہن سے حاجب کی شبیہ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ ساشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، کوئی بہت طاقتور جن ذات تھا۔ لیلا نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ کیا وہ ہمارے قبیلے سے تھا؟ ساشا تو پرجوش ہو چکی تھی، ویسے بھی محترمہ خاصی دل پھینک ثابت ہوئی تھی۔ نہیں، اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوتا تو میری نظروں سے پہلے لازمی گزرا ہوتا، مگر وہ کوئی اجنبی تھا۔ لیلا نے حاجب کا چہرہ یاد آتے کہا۔ ایسا کیا خاص تھا اس میں کہ ہماری لیلا اس کا ذکر کر رہی ہیں؟ یہ خاصا حیران کن ہے۔ ساشا نے اسے چھیڑا۔ بکواس مت کرو، لیلا نے اس کی فضول گوئی پر اسے گھورا۔ پھر بھی علم تو ہو، کاش تیری جگہ میں ہوتی تو پورا تعارف لے کر آتی۔ ساشا نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ جانے دے، تجھ سے زیادہ دل پھینک جنی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ہر دوسرے دن کبھی کسی جنزادے پر تیرا دل آ جاتا ہے تو کبھی کسی آدم زادے پر۔ لیلا نے اسے لتاڑا، جس کا پسندیدہ مشغلہ آدم زادوں پر عاشق ہو کر انہیں تنگ کرنا تھا۔ اب جب ارد گرد حسن بکھرا پڑا ہو تو بھلا کیوں خود پر پہرے لگائے جائیں؟ اس پر کم بخت یہ آدم زاد ہوتے ہی ایسے ہیں کہ میں خود کو روک ہی نہیں پاتی۔ ساشا للچاتے انداز میں بولی تو لیلا نفی میں سر ہلا گئی۔ اس معاملے میں تو نے کالی خالہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کالی ان کی قبیلے کی سب سے عیاش چینی تھی، جو آئے روز کسی نہ کسی آدم زاد پر عاشق ہو جاتی تھی، اور کئی بار تو انہیں کوہ کاف پلا چکی تھی، جس پر اسے سزا بھی مل چکی تھی، مگر وہ باز نہیں آتی تھی۔ نہیں بھائی، کالی خالہ کا ریکارڈ توڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، ان کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ ساشا جھرجھری لے کر بولی۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ قبیلے کی کیا حالات ہیں؟ لیلا سر چھٹک کر بولی۔ حالات ویسے ہی ہیں، راجن قبیلے کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اس کی دہشت سے کوئی محفوظ نہیں ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ساشا افسوس سے بولی۔ آخر اس گھٹیا شخص سے بچنے کا کوئی تو حل ہوگا، ہم کب تک اسے خود پر یوں ہی حاکم رہنے دیں گے؟ لیلا نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اس سے ہمیں کوئی صرف طاقتور جن ذات ہی بچا سکتا ہے، کوئی ایسا جو طاقت میں اس سے زیادہ ہو، ساشا نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ مگر کوئی ایسا ہماری مدد کیوں کرے گا؟ پرائے مسئلے میں کوئی جان بوجھ کر کیوں پڑنا چاہے گا؟ لیلا کے ذہن میں ایک پل کو حاجب کی طاقت کا خیال آیا، مگر وہ سر چھٹک گئی۔ یہ تو ہے، ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ جلد کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو راجن کو موت کے گھاٹ اتار سکے، تاکہ ہم بھی کھل کر سانس لے سکیں اور اپنے گھر جا سکیں، ساشا نے پر امید انداز میں کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارا دماغ کیا گھاس چڑھنے چلا گیا تھا؟ جلال اپنے کمرے میں موجود تھا اور حرام مشروب سے لطف اندوز ہونے میں مگن تھا جب شہزادہ شفیع اس کے کمرے میں آتے غصے سے بولے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں خواہ شور مچا رہے ہیں؟ جلال نے بیزاری سے انہیں دیکھتے پوچھا۔ میں شور مچا رہا ہوں؟ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے بے وقوف سپوت کو غصے سے گھورا، جسے کچھ احساس ہی نہیں تھا ان کی فکر کا۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ ذرا واضح کر دیں۔ جلال کا لہجہ ادب و احترام سے بالکل عاری تھا۔ حاجب سے مقابلے کی حامی بھرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتے ہو نا وہ کوہ کاف کا سب سے طاقتور اور ذہین جن ہے۔ شہزادہ شفیع جانتے تھے کہ حاجب سے جیتنا کم از کم جلال کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ آپ کو جنگ کرنے دیتا۔ جنگ میں آپ صرف ہارتے نہیں بلکہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے، اور آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاتا۔ جلال جانتا تھا جنگ کے نتیجے میں انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑتا، تو مقابلے کے بعد کون سا ہی گدی تمہاری ہو جائے گی؟ جنگ میں کم از کم ہم حاجب یا ربی کو ٹھکانے تو لگا سکتے تھے۔ شہزادہ شفیع فکر مندی کے انتہا پر تھے۔ افسوس، مگر اتنے سالوں میں بھی آپ اتنی عقل سمجھ حاصل نہیں کر سکے کہ جو چیز طاقت سے حاصل نہ ہو سکے اسے دماغ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ گستاخی سے بولا، جس پر شہزادہ شفیع بمشکل اپنا غصہ قابو کر سکے۔
کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ حاجب ربی کا ذہانت میں مقابلہ کرو گے تم؟ انہوں نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ بھلے ہی وہ ذہانت میں مجھ سے کہیں آگے، مگر ایک چیز ہے وہ چاہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا۔ جلال کے ہونٹ پر شاطرانہ مسکراہٹ ابھری۔ کیا؟ وہ چونکے۔ شیطانیت جو آپ کے بیٹے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ حاجب ربی اس معاملے میں کم از کم میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ چند پل کو شہزادہ شفیق کو خوف محسوس ہوا۔ کیا کرنے والے ہو تم جلال؟ وہ پوری طرح سنجیدہ ہوئے تھے، جبکہ جلال کھل کر مسکرا دیا جیسے کسی بچے کی ناسمجھ بات پر مسکرایا جاتا ہے، کچھ ایسا جو حاجب ربی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میں اسے ایسی مات دوں گا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے گا۔ جلال جانتا تھا وہ ایمانداری سے حاجب کو نہیں ہرا سکتا تھا، تبھی دھوکہ دہی کے منصوبے ترتیب دے رہا تھا۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے جیسے شیطان بھی تم سے تربیت لیتا ہے۔ آخر کیا ہو تم جلال؟ وہ آج تک اپنی اولاد کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ جب خون میں شاطر پن ہو تو اثر تو ہوتا ہی ہے نا بابا جان، طنزیہ لہجے میں کہتا وہ شہزادہ شفیق کو دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ اتنا زہریلا تو تمہارا باپ بھی نہیں تھا، نہ جانے تم نے یہ صفت کہاں سے لی ہے۔ ہاں وہ کچھ اچھے کردار کے نہیں تھے، مگر جلال کا اپنا ہی لیول تھا۔ آپ زہریلے نہیں تھے تبھی آج تک ربی چچا کو راستے سے ہٹا نہیں سکے، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ میں حاجب ربی کو سکون سے ہرگز نہیں رہنے دوں گا، یا تو وہ میری راہ سے ہٹے گا یا میں اسے زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ نفرت سے باہر کی سمت دیکھتے کہا، جبکہ شہزادہ شفیع اسے دیکھ کر رہ گئے۔ جلال کی شیطانیت نہ جانے کیا تباہی لانے والی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ شائق، اگلے دن کا آغاز بہت ہی معمولی ہوا تھا، مگر حاجب کی بےتابی کو کسی طور پر سکون نہیں ملا تھا۔ تبھی اس نے شائق کو طلب کیا۔ جی شہزادے، حکم۔ اگلے کچھ منٹوں میں شائق اس کے سامنے موجود تھا۔ مغربی پہاڑ کی اوٹ میں جو سیاہ جنگل ہے وہ کسی قبیلے کی حدود میں آتا ہے؟ اس کے سوال پر شائق حیرانی سے اسے دیکھا۔ علم نہیں شہزادے، میں کبھی اس جنگل کی طرف نہیں گیا۔ وہ جنگل خاصا پر اسرار تھا اور تقریباً تمام جنات اس سمت جانے سے گریز کرتے تھے۔ اگر کبھی نہیں گئے تو وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہاں ارد گرد کون کون سے قبیلے آباد ہیں۔ حاجب کے حکم پر شائق فکرمند تو ہوا۔ سب خیریت ہے شہزادے؟ وہ اسے دوستانہ رویہ رکھتا تھا، تبھی یہ پوچھنے کی جرت کر بیٹھا۔ یہ تو ہم بھی نہیں جانتے، تم سے جتنا کہا گیا اتنا کرو، ہمیں جلد از جلد ساری معلومات چاہیے۔ حاجب نے پہلا جملہ آہستہ آواز میں کہتے حکمی انداز میں کہا۔ جی بہتر شہزادے۔ شائق مزید کچھ پوچھنے کی جرت نہ کر سکا اور اگلے ہی پل دھوئیں کی مانند وہاں سے غائب ہوتا چلا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔